28ویں آیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو اے لوگوں، جان لو کہ محض تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بڑا اجر ہے۔ آزمائش کس طریقے سے ہے؟ مال اس طرح آزمائش ہے کہ ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا گیا، حرام بڑا بکثرت آتا ہے، حلال ذرا تھوڑا کم مقدار میں آتا ہے، تو یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان مال کی مقدار اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی آسائشیں یا اپنا لائف اسٹائل وہ چینج کر دیتا ہے، تو اس لائف اسٹائل کو قائم رکھنے کے لیے وہ کہتا ہے حلال سے تو نہیں ہو سکتا، وہ حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، یوں اس کا مال ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات حلال اور طیب کماتا ہے لیکن خرچ حرام جگہوں پر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صدقات واجبہ نکالنے ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، فطرہ ہے، کوئی منت پوری کرنی تھی، وہ کچھ کفارے وغیرہ لازم ہو گئے تھے یا فدیہ دینا تھا تو اس میں خرچ کرنا، ایسے آپ حج کرتے ہیں تو بعض اوقات دم لازم ہو جاتا ہے، بکرے وغیرہ ذبح کرنے پڑتے ہیں، تو پھر یہ مال آزمائش بنتا ہے کہ انسان اپنے مال کو جدا نہیں کرنا چاہتا، اس کو روکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بہت ہی ضرورت مند ہمارے پاس آ جاتا ہے، ضرورت سے زائد ہمارے پاس مال موجود ہے لیکن مال کی محبت میں اس کو اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ یار مال میں کمی ہو جائے گی، یہ ہے آزمائش۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ حلال ذرائع سے ہی مال کمانا چاہیے، حلال ذرائع میں ہی خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر مال کے سلسلے میں لازم قرار دی ہیں اس میں بالکل بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے بہت پیسہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی پھر لاکھوں یا کروڑوں میں بنتی ہے تو کہتے ہیں کروڑوں میں زکوٰۃ نکال دیں، 1 کروڑ زکوٰۃ، 2 کروڑ زکوٰۃ، تو بخل غالب آ جاتا ہے۔ ایسے سے لوگ دیکھیں کہ اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے لیکن حج پر نہیں جاتے ہیں کہ 5-10 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے اور اسی طرح مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مال کتنی بڑی آزمائش اور آخرت میں ان کا انجام دردناک ہو سکتا ہے۔ اور اولاد اس طریقے سے آزمائش بنتی ہے کہ کبھی تو یوں کہ اولاد ہے ہی نہیں، تو اس طور پہ اولاد کی ایک اولاد آزمائش بن جاتی ہے کہ اب امتحان ہے، صبر کا امتحان، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا امتحان، اور ہم کبھی اس پہ صبر نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات کلمہ شکوہ شکایت نکل جاتا ہے کہ اللہ تو نے سب کو اولادیں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی؟ ہم اعتراض کرتے ہیں اللہ کی تقسیم پر اور بعض اوقات ایمان ضائع کروا لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جب ہمیں ملتی ہے تو جو مطلوب تھا وہ نہیں ملتا، مثلا ہم چاہتے تھے لڑکا ہو جائے، لڑکی پیدا ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اولاد میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتا تو میں لڑکیوں کو لڑکوں پر فضیلت عطا فرماتا۔ لڑکی تو اتنی پیاری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تمام بیٹے بچپن میں ہی ان کو وفات دی ہے، ان کو زندہ نہیں رکھا، آپ کی صاحبزادیاں زندہ رہیں اور خصوصاً بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے سرکار کی نسل چلی ہے۔ تو یوں ایک اولاد آزمائش بن جاتی ہے کہ ہم یہ انصاف نہیں کر پاتے یا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتے ہیں، ناک بھوں چڑھاتے ہیں، تو یہ ایک آزمائش، اور اس آزمائش میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں، ہم ان میں انصاف نہیں کر پاتے، کسی کی طرف زیادہ میلان، دوسرے کی طرف کم، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، حالانکہ وجہ فضیلت کوئی خاص نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بلکہ یوں دیکھا ہے میں نے کہ ایک دیندار بچہ ہے، اسے خواہ اوائڈ کریں گے، اور ایک امریکہ میں سیٹلڈ ہے، وہ جب گھر میں آئے گا تو اس کو سراخوں پہ بٹھائیں گے۔ اس جو گھر میں بچے ہیں یا جو مولوی صاحب ہیں، ان کی بیوی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، سارا کام وہ کرے گی، اور جو باہر سے بیٹا آیا ہے اس کی بیوی بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہے گی، اور ماں صاحبہ جو ہیں وہ اور اس کی ساس عورت کی دوسروں سے اس کی خدمت کرواتے رہیں گے۔ ارے بھائی، اگر کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی UK سے آیا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، تو وہ کوئی مطلب یہ کہ معاذ اللہ فرشتہ تو نہیں بن گیا، وہ بھی ایک عام انسان ہے۔ بلکہ میں برا نہیں مانیے گا جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اور اچھے کبھی برا نہیں مانتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں، کوئی آپ سے بغض و کینہ تو نہیں ہے۔ جو باہر کے لوگ ہیں نا، یہ میدان محشر میں زیادہ پکڑے جائیں گے، ان کی زیادہ سخت آزمائش ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور نعمتوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ اور جتنا باہر کے لوگ آسائش اور نعمت میں ہیں، چاہے بعض پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بڑی نعمت عطا فرمائی جس سے ہمارے یہاں کے لوگ محروم ہیں، اور جو جتنی زیادہ نعمتوں کا حامل ہوگا آخرت میں اتنا ہی پھنسے گا۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دینداروں کی بات نہیں مانتے، بعض شرابی بیچ رہے ہیں،
غلط قسم کا کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مطلب ویزے حاصل کرتے ہیں اور نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں۔ بعضوں نے بیویوں کو طلاقیں دے دی ہیں اور ساتھ رہ رہے ہیں، لکھوا دیا جی میں تو بیوی کو طلاق دے چکا ہوں تاکہ وہاں کی عورت سے نکاح میرے لیے صحیح ہو جائے قانونی اعتبار سے، اور جب یہ کہہ دیا کہ طلاق تو وہ طلاق ہو گئی بیوی کو، اب یہ نہیں پتا کہ یہ طلاق ہو چکی ہے، اس کے بعد اس سے مل بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ بھی بعض اوقات اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر پاتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی ایک بچے کو پیار کیا ہے تو دوسروں کو بھی پیار کرو، یہ انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات انسان پورا نہیں اتر پاتا۔ اسی طریقے سے اولاد اس اعتبار سے بھی آزمائش ہے کہ شریعت نے ان کی تربیت کا حکم دیا، انہیں دین سکھائیں، ان کو فرض علوم سکھائیں، ان کی شخصی تعمیر کریں، ان کی ذہنی تعمیر کریں، انہیں گناہوں کی معرفت دیں تاکہ وہ خطاؤں اور گناہوں سے بچیں۔ لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی تعلیم ہی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، تھوڑا بہت دین کا کر دیا، ناظرہ قرآن زیادہ تیر مارا حفظ کروا دیا، ایمان مفصل، ایمان مجمل 6 کلمے، اس کے بعد ختم، یا نماز تھوڑی سکھا دی اور کچھ سنت کے مطابق جو عربک میں دعائیں ہوتی ہیں وہ یاد کروا دی، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں کیا سکھانا ہے، احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں کیا بتانا ہے، گناہوں کی معرفت کے بارے میں کیسے بتانا ہے، کس طرح بچوں کی تربیت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ان کے بچوں کی اولاد کے آزمائش ہونے کی کہ والدین اکثر ان کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، انہیں وہ چیز نہیں سکھاتے جو مطلوب شرع ہے۔ اس میں اچھی طرح یاد رکھیے گا، پھر بالغ ہونے کے بعد اگر آپ نے تربیت میں کوتاہی کی تھی، بالغ ہونے کے بعد اولاد جو گناہ کرے گی، اگر اس میں آپ کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو اس انداز سے آزمائش نہ بننے دیں کہ میدان محشر میں گرفت ہو جائے یا دنیا میں بے برکتی ہو جائے، اس کا خیال رکھیں۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو بچوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں لیکن ان کو نیکی کا حکم نہیں کرتے، ان کو برائی سے نہیں روکتے، حالانکہ روکنا واجب ہے۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ نہ حدیث یاد رکھیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے برود قیامت اس کی رعایا کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ رعایا سے مراد ماتحت، مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے تربیت کی تھی، انہیں ادب سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، گناہوں سے بچایا تھا نہیں بچایا تھا، آپ نے خود رول ماڈل بن کر ان کو دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہوں، ایک دوسرے کے سینے پہ چڑھ کر گالیاں بک رہے ہوں، مار پیٹ چل رہی ہو، حرام کمایا جا رہا ہو، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، قرآن تو سال ہر سال گزر گیا کھول کر بھی نہیں دیکھا ہے، غیبتیں چغلیاں چل رہی ہیں، لیگ پولنگ چل رہی ہے، خاندان میں لڑائیاں کروا رہے ہیں، جدائیاں کروا رہے ہیں، اور یہی اثرات پھر بچوں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، تو یہ کس قدر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جا رہی ہے، اس کا انجام آخرت میں بہت ہی دردناک ہو سکتا ہے۔